200 آرگنائزیشنز ہیں جو اکٹھے مل کے ہم جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں آج میڈیا کے ذریعے اپنی بزنس کمیونٹی سے پرزور اپیل کروں گا کہ اس مشکل وقت میں وہ بھائی، وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے بیٹے بیٹیاں جن کا سب کچھ رک گیا ہے، ہر چیز سیلاب میں بہہ گئی ہے، نہ ان کے پاس مال مویشی بچا ہے، نہ ان کے پاس گھر کی کوئی چارپائی بچی ہے، نہ ان کے پاس برتن بچے ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. تو پاکستانی قوم ہمیشہ ہر چیلنج پہ پورا اترتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 کا جب زلزلہ تھا، 2010 کا جب سیلاب تھا، تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، اور خاص کر اوورسیز پاکستانی جو تھے انہوں نے بھی مدد کی تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں مشکل وقت سے اپنے پاؤں میں کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس دفعہ نقصان بہت زیادہ ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس بہت کم ہے. میں برطانیہ میں تھا، وہاں کے میں پارلیمنٹیرین سے ملا، منسٹر سے ملا، میں وہاں کے جو فارمر پرائم منسٹر گارڈن براؤن سے ملا، اور میں نے ان سے کہا کہ $160 ملین کی امداد، یہ جتنا ہمارا نقصان ہوا اس کے 1% بھی نہیں ہے. تو ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں گے کہ جو یہاں پر سیلاب آ رہے ہیں، جو تباہی مچی ہے، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، اور جو کاربن امیشنز ہیں اس میں پاکستان صرف 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 90% اس میں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ رچ کنٹریز ہیں. تو ان کا کاربن امیشن میں کنٹریبیوشن اور سفر ہم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں گارڈن براؤن کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ انہوں نے تمام G20 کے ممالک کو، تمام یونائٹڈ نیشنز کو، یورپین یونین کو کہا کہ ایڈ بھی بڑھائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 50 کروڑ روپیہ ایجوکیشن فنڈ سے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی دیا ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری لابی کریں گے، کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایڈ آئے. لیکن ایک بات میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ انہیں IMF کو، ورلڈ بینک کو، پیرس کلب کو، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کو وہاں پر پہنچنا ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آرڈنری سرکمسٹانسز میں ہوتی ہیں. جب کرائسس آ جاتا ہے، جب آپ ایک بحران میں ہوتے ہیں، تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ بینکنگ چینل کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے سے ری پیمنٹ جو ہے کم از کم 2 سال کے لیے جو ہم قرضہ ان کو واپس کرنا ہے، جو سود دینا ہے، اس کو یہ سسپینڈ کریں، اس کو ڈیفر کریں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت نے پراپر طریقے سے یہ کیس انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا کہ ہمیں لوگوں کی آبادکاری کے لیے، ہمیں لوگوں کو دوبارہ بزنس میں لانے کے لیے، ان کے سر پہ چھت دینے کے لیے، اب ہمیں رقم ہم آپ کو نہیں ادا کر سکتے، آپ کو ہمیں اس پیمنٹ کو سسپینڈ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ میں بھی جہاں تک ممکن ہے اپنے جو انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں وہ استعمال کروں گا. تو ماشاءاللہ میں تمام آرگنائزیشنز کا بہت ہی مشکور ہوں کہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. لیکن ایک بات میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں، اور بہت سے لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ جب بھی میں کسی پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں تو میں صرف سرور فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں کرتا، میں تمام جماعتیں جو ہیں کام کر رہی ہیں ان سے بات کرتا ہوں. اور میں سب سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ساری آرگنائزیشن جو ہیں کریڈیبل ہیں، انٹیگریٹی کے ساتھ ہیں، بہت محنت کر رہی ہیں. ان سب کو سپورٹ کریں، سرور فاؤنڈیشن کو بھی کریں، لیکن جو دوسری آرگنائزیشن ہماری اخوت ہے، ماشاءاللہ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن بہت زبردست کام کر رہی ہے، LIHS بہت زبردست کام کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ آپ سب جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے تعاون کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی یہ جماعتیں جو ہیں 100% جو ہیں کام جو ہے میرٹ پہ کریں گی، اور ہم انشاءاللہ لوگوں کی خدمت میں پیچھے نہیں رہیں گے. اور میں بیت السلام کا، اصل میں ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو ٹرنچز میں محاذ پہ جا کے لڑتے ہیں، سولجر ہیں. تو جو بیت السلام کے ورکرز ہیں اور ہمارے پاک افواج کے اور رینجرز کے جو جوان ہیں جو فرنٹ لائن پہ جا کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ٹربیوٹ پے کرنا ہے.
ان کو ہم نے شاباش دینی ہے. اور آج جن ورکرز کو میں مل کے آیا ہوں جو ماشاءاللہ اس گرمی میں یہ چیزیں پیک کر رہے ہیں، ان کو ہمیں ٹربیوٹ پے کرنا ہے. ڈونیشن دینے سے زیادہ کام یہ ہے جو فٹ سولجر ہمارا کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہم ایک قوم بن جائیں، ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس بحران سے نکل آئیں گے. اور میں پاکستانی قوم سے، اپنے جو بھائی ہمارے متاثرین ہیں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 4 مہینے 6 مہینے دن رات 24 گھنٹے 20 گھنٹے پاکستان میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایشو میں دن رات، میرا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. نیکسٹ 4 to 6 منتھ صرف اور صرف سیاست سے بالا ہو کر اپنے بھائیوں کی، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، KP کے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہونا ہے. تو آخر میں پھر طلعت صاحب آپ کا، آپ کی فیملی کا اور عمیر صاحب کا جو آپریشن ماشاءاللہ کر رہے ہیں بہت ہی مشکور ہوں. اور میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح فرنٹ لائن پہ وہ سین جو دکھا رہے ہیں اس سے بھی بڑی مدد ملتی ہے. تو میں میڈیا سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ رات کو ہم بڑے شو دیکھتے ہیں جس میں آپ سب مزے لیتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، جس طرح کبوتر لڑتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس وقت کچھ توجہ جو ہماری جو آرگنائزیشن جو ہے فرنٹ لائن پہ کام کر رہی ہیں، تھوڑا سا اپنا پورشن، ان کی کارکردگی، ان کا کام بھی دکھا دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنراسٹی کے ساتھ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کا پورے طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت میں سیڈ ہوں کہ کوئین الزبتھ جو ہے وہ ایک بہت گریٹ خاتون تھی، وہ آئی کون تھی اور مائنارٹیز کمیونٹی کی بہت بڑی دوست تھی، کامن ویلتھ کی ہیڈ تھی، اور میں ان کی سروسز کو ٹربیوٹ پے کرتا ہوں. اور اس مشکل وقت میں برطانیہ کے لوگوں کے ساتھ، برطانیہ کے عوام کے ساتھ اور کامن ویلتھ جن کی وہ ہیڈ تھی ان کے ساتھ پوری اظہار ہمدردی کرتا ہوں. تھینک یو. آپ کو سوال؟ سیاست پہ بات نہیں کرنی میں، لیکن جواب دے دوں گا سوال کرنے کا. سر آپ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی آپ کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں ان میں کوئی صداقت نہیں. بھائی جی دیکھ لیں، آج میں 6 مہینے کے بعد آیا ہوں، آپ بڑے دوستی نبھا رہے ہیں، کوئی مشکل سوال نہیں کیا آپ نے. بہت بہت شکریہ.